اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج بحمد اللہ تعالی ہم چوتھے پارے کا آغاز کر رہے ہیں۔ پہلی آیت سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 92 ہے کہ جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ تم ہرگز نیکی کو نہیں پہنچ سکتے یا پہنچ پاؤ گے یہاں تک کہ تم خرچ کرو اس سے جس سے تم محبت کرتے ہو، یعنی اپنی محبوب چیز کو اور پسندیدہ چیز کو اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ چونکہ اس سے پہلے تیسرے پارے کے آخری رکوع اس میں اس بات کا ذکر کیا گیا تھا کہ وہ لوگ کہ جو حالت کفر میں مرتے ہیں اور اسلام کی دشمنی پر یا عداوت پہ یا ضد اور ہٹ درمی کے ساتھ آیات بینات کا رد کرتے رہتے ہیں، اگر وہ کل قیامت کے دن ڈھیر سارا سونا بھی جو زمین جس سونے سے بھر جائے، یعنی اتنا سونا بھی اگر وہ اس بدلے میں دینا چاہیں گے کہ ان کی نجات ہو جائے تو نجات نہیں ہوگی۔ تو اس کے بعد یہ فرمایا کہ ایمان والے خرچ کریں تو وہ چیز خرچ کریں جو انہیں پسند ہے، جو محبوب ہے، یعنی ردی شے نہیں کہ جو بالکل رد ہے اور قابل استعمال نہیں ہے تو وہ اٹھا کر کسی کو دے دی۔ تو یہ اس آیت کے خلاف ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مسلمانوں کو، مومنین کو اس بات کی تلقین کرتا ہے کہ وہ محبوب شے کو اللہ کی راہ میں خرچ کریں۔ اب اس کے بعد اس پہلے رکوع میں، یعنی چوتھے پارے کا جو پہلا رکوع ہے، اس میں اہل کتاب کا جو ایک اعتراض کیا جاتا تھا مسلمانوں پر قرآن مجید پر کہ پہلی کتابوں میں تو فلاں چیز کو حرام قرار دیا گیا لیکن مسلمان اسے اپنے لیے حلال سمجھتے ہیں۔ یہ آیت ہے آیت نمبر 93 کہ کل الطعام، کہ سب کھانے کان حلا لبنی اسرائیل، بنی اسرائیل کے لیے حلال تھے، الا ما حرم اسرائیل علی نفسی، مگر وہ جو اسرائیل نے اپنے اوپر حرام کیا۔ من قبل ان تنزل التوراۃ قل فأتوا بالتوراۃ فاتلوها ان کنتم صادقین، اس سے پہلے کہ تورات نازل ہوتی، یعنی تورات کے نازل ہونے سے پہلے حضرت یعقوب علیہ السلام، ایک اس کا معنی یہ کیا جاتا ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنی طبیعت کی وجہ سے، اپنے ذوق کی وجہ سے اونٹ کا گوشت استعمال نہیں کھایا تھا، اسے اپنے اوپر ممنوع خیال کر لیا اور اس کے کھانے سے اعتراض اور پرہیز کیا۔ بعد میں آنے والوں نے اس کو حرام کردہ اشیاء میں، طعام میں شامل کر دیا اور پھر تورات میں بھی اس کو شامل کر دیا۔ تو یہاں پر اس بات کو بیان کیا جا رہا ہے کہ جو تورات میں تم نے شامل کیا، حضرت یعقوب علیہ السلام نے اس کو اگر اپنے اوپر حرام کیا تھا تو وہ ان کی طبیعت تھی، ان کا ذوق تھا، اس کی وجہ سے انہوں نے اونٹ کے گوشت کو نہیں کھایا۔ لیکن اگر کوئی پیغمبر کسی چیز سے اعتراض کرتا ہے، پرہیز کرتا ہے، تو وہ ہرگز حرام کی لسٹ میں اور فہرست میں شامل نہیں ہو جاتا۔ یہ پیغمبر علیہ السلام کا اپنا ایک ذوق ہے، ایک چوائس ہے، ایک پسند ہے کہ جس کی بنیاد پر وہ کسی چیز کو اپنے اس ذاتی ذوق کی وجہ سے استعمال کرتے ہیں اور ذاتی ذوق کی وجہ سے اس کو پسند نہیں کرتے۔ تو اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ آنے والے لوگ اس کو اپنے اوپر حرام سمجھ لیں۔ اب اس سے بڑی اہم بات ہمارے سامنے یہ آتی ہے کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی شے کو پسند نہیں کیا اور اس کو نہیں کھایا، تناول نہیں فرمایا، تو وہ ہمارے لیے حرام نہیں ہے، بلکہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا ذوق، اپنی طبیعت کہ جس بنیاد پر آپ نے اس جانور کو جب پکا کر آپ کے سامنے لایا گیا تو آپ نے اس سے اعتراض کیا، آپ نے اس کو نہیں کھایا اور اس ڈش کو آپ نے دیگر صحابہ کی طرف بڑھا دیا۔ اب ان صحابہ میں سے جسے پسند تھا انہوں نے کھا لیا اور جنہیں پسند نہیں تھا انہوں نے چھوڑ دیا۔ تو یہاں پر اس بات کو بیان کیا جا رہا ہے۔ لیکن ہوتا اس طرح ہے کہ قوم یہود میں جو چیزیں حرام ہوئی اس کی ایک وجہ
وہ تو یہ تھی کہ جیسے بیان یہاں پر کی گئی کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اگر اپنی طبیعت کی وجہ سے نہیں کھایا تو آنے والے یہود نے اس کو اپنے اوپر حرام قرار دے دیا اور پھر تورات میں شامل کر دیا۔ اور اس کی دوسری صورت جو بنتی ہے وہ دوسری صورت یہ ہے کہ یہود کے علماء اور فقہاء نے اپنے اجتہاد سے جس چیز کو سمجھا کہ یہ ممنوع ہے یا اس کو استعمال نہیں کرنا چاہیے، یا انہوں نے اپنی طرف سے اس کو حرام قرار دیا، تو اس کو بھی یہود نے، عوام نے اس کو بھی حرام کردہ اشیاء کی فہرست میں شامل کر دیا۔ اور تیسری وجہ بھی ایک سمجھ آتی ہے، اور وہ تیسری وجہ یہ ہے کہ قوم یہود نے اپنے وقت کے انبیاء سے سوالات کیے، بحث کی، اور ان کے ساتھ الجھے، سوالات پر سوالات کیے۔ ان سوالات کی وجہ سے بھی حلال مسدود ہو گیا، تنگ ہو گیا، یعنی حلال کا راستہ وہ مسدود ہو گیا۔ یہ تین وجہ ہیں کہ جس کی بنیاد پر قوم یہود نے اپنے اوپر، اللہ تعالیٰ نے حرام نہیں کیا تھا، خود اپنے اوپر کئی چیزوں کو حرام کر لیا تھا۔ سورۃ الانعام میں ہم جا کر پڑھیں گے کہ وہاں پر اللہ نے فرمایا کہ ہم نے حرام کیا، حالانکہ وہ اللہ نے حرام نہیں کیا، لیکن ایک عذاب کی صورت میں ان پر یہ چیز مسلط کر دی گئی کہ اچھی بھلی اللہ تعالیٰ نے ایک چیز کو جائز قرار دیا، وہ حلال ہے، اللہ کی نعمت ہے۔ اب ایک قوم اپنے اوپر اگر اس کو حرام کرتی چلی جاتی ہے تو وہ گویا کہ اپنے لیے آسائش اور آسانی کے راستے کو تنگ کرتی چلی جاتی ہے۔ تو اللہ نے کہا کہ ہم نے حرام کیا، یعنی اللہ کا حرام کرنا ایک تو نعمت کی بنیاد پر ہوتا ہے، اور ایک حرام کرنا وہ عذاب یا اس کو سزا کی بنیاد پر بھی ہوتا ہے۔ اب وہ جو اللہ کہتا ہے کہ ہم نے حرام کیا، وہ گویا کہ کرتی تو وہ قوم ہی ہے اپنی اخلاقی گراوٹ اور پستی کی وجہ سے، دین کی دوری کی وجہ سے، لیکن وہ گویا کہ اس قوم کے لیے پھر ایک عذاب اور ایک سزا کی صورت بن جاتی ہے۔ اب اس کے بعد یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آیت نمبر 96 میں جو کعبۃ اللہ ہے، دوسرے پارے میں بھی ہم کعبۃ اللہ کے بارے میں تحویل قبلہ پہ ہم گفتگو کر کے آئے۔ اب یہ دیکھ لیجئے کہ یہ جو اللہ کا گھر ہے، بیت اللہ ہے، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قائم کیا، اور بیت المقدس یہ حضرت سلیمان علیہ السلام اور حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں تعمیر ہوا، بنایا۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سینکڑوں سال بعد بیت المقدس وجود میں آیا، اور یہ جو ہمیں تورات میں بیت ایل کا لفظ ملتا ہے، یعنی بیت اللہ، یہ در حقیقت یہی مقام ہے کہ جہاں آج کعبۃ اللہ موجود ہے۔ اب یہ آیت ہم پڑھتے ہیں کہ دیکھیے کہ اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کس طرح کعبۃ اللہ کے بارے میں اس کی تاریخ کو بھی بیان کر دیا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مقام کا بھی ذکر کر دیا، اور اس گھر کے جو استطاعت رکھتا ہے اس پر لازم کر دیا کہ وہ حج کرے۔ فرمایا ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، کہ یہ پہلا گھر ہے جو لوگوں کے لیے بنایا گیا، کہ جو مکہ میں ہے، بابرکت ہے اور ہدایت ہے جہان والوں کے لیے۔ فیہ آیات بینات مقام ابراہیم، اس میں آیات بینات بھی ہیں اور مقام ابراہیم بھی ہے۔ ومن داخلہ کان آمنا، اور جو اس میں داخل ہو گیا وہ امن میں آ گیا۔ وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا، اور اللہ کے لیے بیت کا ارادہ یہ لوگوں پر فرض ہے، لازم ہے، کن پر؟ کہ جو اس کی طرف راستے کی استطاعت رکھتے ہیں، اس راستے میں نکلنے کی جو استطاعت رکھتے ہیں ان پر لازم ہے کہ وہ ضرور حج کریں۔ اب اس میں یہ بات یاد رکھی کہ اللہ نے فرمایا ان اول بیت وضع للناس، کہ سب سے پہلا گھر جو لوگوں کے لیے بنایا گیا وہ کعبۃ اللہ ہے، یعنی بیت المقدس نہیں ہے۔ ہیکل سلیمانی مشہور ہے، یہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے تعمیر کیا تھا، اور اس سے سینکڑوں سال پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبۃ اللہ کو تعمیر کیا، اور مقام ابراہیم وہی ہے جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سکونت اختیار کی، آپ رہے، وہ مقام ابراہیم ہے۔ اور پھر قوم یہود نے اس بات کی کوشش کی کہ یہاں پر
تحریف کر دی جائے، یعنی تورات میں جہاں پر ذکر ہے، صفا و مروہ کا ذکر ہے، بیت ایل کا ذکر ہے اور اس کے علاوہ دیگر مقامات کا ذکر ہے، تو انہوں نے یہ کوشش کی کہ تحریف کے ذریعے سے یہ ثابت کیا جائے کہ بھئی یہ مقامات وہاں پر بیت المقدس کے پاس وہاں پر موجود ہیں۔ لیکن قرآن پاک نے اس بات کو واضح کر دیا کہ سب سے پہلا گھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ۔ اب آپ دیکھیے کہ کس طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن مجید میں بڑے پختہ اور بڑے مستند دلائل مہیا کر رہا ہے تاریخ کے حوالے سے۔ وہ کیوں؟ اس لیے کہ اہل کتاب کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ دیکھو کہ تم اس بات کے دعوے دار ہو کہ ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعلیمات پر عمل کرنے والے ہیں اور دین ابراہیمی کو اختیار کرنے والے ہیں، لیکن دین ابراہیمی تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم لائے ہیں، تو اگر تم ایک طرف ابراہیم کی ملت اور دین کے پیروکار بننے کا دعویٰ کرتے ہو تو پھر تمہیں یہ چاہیے کہ تم رسول اللہ کے ہاتھ پر اسلام کو قبول کرو۔ یہ وہ دلائل ہیں کہ جن کو قرآن پاک نے بیان کر دیا اور تورات میں بھی اس کا ذکر ہمیں ملتا ہے۔ اب اس کے بعد دیکھیے کہ مسلمانوں کو جب قوم یہود اور قوم نصارہ اہل کتاب کے کردار، اخلاق، ان کے ایمان اور ان کے عقیدے کو بیان کر دیا گیا، تو پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایمان والوں سے یہ خطاب کیا۔ ایمان والوں سے خطاب کرنا بنتا بھی ہے، اس لیے کہ ایک قوم، ایک امت جب وجود میں آتی ہے اس کی ایک ذمہ داری ہے، جس طرح پہلے اہل کتاب کی ذمہ داری تھی۔ انہوں نے جب گمراہی کا راستہ اختیار کیا، بدعقیدگی کا راستہ اختیار کیا، بدعات اور خرافات کا راستہ اختیار کیا، ان کو معزول کر دیا گیا۔ اب امت سے خطاب کیا جاتا ہے قرآن مجید میں، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اتقوا اللہ حق تقاتہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو جیسے تقوی اختیار کرنے کا حق ہے، ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اور نہ تم مرنا اس حال میں کہ تم فرما بردار ہو، اللہ کی فرما برداری میں ہی تمہیں موت آنی چاہیے۔ اب یہاں پہ دو باتیں بیان کر دی، تقوی اور فرما برداری۔ تقوی اجتماعی زندگی کے لیے، جیسے میں کہتا ہوں کہ یہ ایک لازمی وصف ہے، ایک ویلیو ہے، قدر ہے کہ اجتماعی زندگی میں اگر تقوی ختم ہو جائے گا تو پھر خون ریزی ہوگی، خون خرابہ ہوگا، پھر جھوٹ ہوگا، فریب ہوگا، دھوکہ بازی ہوگی، اور پھر انسان کی جان، اس کی مال، اس کی عزت، اس کی آبرو کسی سے محفوظ نہیں رہے گی۔ تو یہ تقوی ہے۔ فرمایا کہ تقوی اختیار کرو جیسا کہ حق ہے اس کو اختیار کرنے کا، اور فرما برداری کی حالت میں تمہیں موت آنی چاہیے۔ یہاں پر مسلم سے مراد یہی ہے، فرما برداری۔ آگے فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کے رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو سب کے سب، اور تفرقہ میں مت پڑو۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، اور یاد کرو اللہ کی نعمت کو کہ جب تم آپس میں دشمن تھے تو اللہ نے تمہارے دلوں میں محبت کو پیدا کر دیا۔ وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنَ النَّارِ، یعنی یہ بات بیان کر دی کہ تم تباہی کے گڑھے کے دہانے پر، یعنی اس کے کنارے پر تم پہنچ چکے تھے تو اللہ نے تمہیں اس میں گرنے سے بچایا۔ اب یہ مسلمانوں سے، خاص طور پر عرب جو پہلے مخاطب ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام اور دعوت کے، دین ابراہیمی کے، ان سے یہ بات کہی جا رہی ہے۔ اب یہ وہ خرابیاں ہیں کہ جو پہلی امتوں میں موجود تھی، یعنی انہوں نے کیا کیا؟ تقوی ختم ہو گیا زندگی سے، قرآن اپنی کتاب کی آیات کی خرید و فروخت شروع کر دی، فرما برداری کو ترک کر دیا، فرما برداری کو ڈھال دیا اپنی نسلی تعصبات میں، گروہی تعصبات میں ڈھال دیا۔ یعنی کئی سو سال کے بعد یہ الفاظ تخلیق ہوئے کہ یہ یہودی ہے یا یہ نصرانی ہے، یعنی اب ان کی پہچان اپنا فرقہ بن گیا۔ اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں سے یہ بھی کہا کہ دیکھو اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو۔ اللہ کی رسی کیا ہے؟ اللہ کی رسی قرآن مجید ہے۔ جیسے ہم نے کل پڑھا کہ اللہ پاک نے قرآن مجید میں یہ فرمایا فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ، کہ جس نے اس رسی کو مضبوطی سے تھام لیا وہ یہ یاد رکھے کہ یہ رسی ٹوٹنے والی نہیں ہے، اس نے ایک مضبوط رسی کو تھاما ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا کتاب اللہ، یہاں پر جو حبل اللہ فرمایا یہ کتاب اللہ ہے، ہوا حبل اللہ الممدود من السماء الی الارض،
یہ وہ رسی ہے کہ جو آسمان سے زمین تک ہے، یعنی مطلب یہ ہے کہ یہ وہ رسی ہے کہ قیامت تک اس کا تعلق آسمان کے ساتھ جڑا رہے گا، قائم رہے گا۔ یہ وہ چیز اللہ تعالیٰ نے، یہ وہ نعمت اللہ نے تمہیں عطا کی ہے۔ اب آپ دیکھ لیجئے کہ مسلمانوں کو اس بات کی تلقین کی گئی کہ تفرقہ میں نہیں پڑھنا اور اللہ کے دین کو، اللہ کی کتاب کو تھامے رکھنا ہے۔ یہ بڑی بنیادی بات ہے، لیکن بدقسمتی یہی ہے کہ آج ہماری جو پہچان اور شناخت ہے وہ اسی طرح ہی ہے کہ جیسے اہل کتاب نے اپنی شناخت پیدا کر لی، دین سے تعلق ختم ہو گیا۔ یہی پہچان آج ہماری بھی ہے کہ ہم فلاں مسلک سے، فلاں فرقے سے اور فلاں سے ہم تعلق رکھتے ہیں، لیکن اسلام کی براہ راست تعلیم حاصل کرنا، قرآن مجید سے تمسک کرنا، قرآن مجید سیکھنا، سمجھنا، یہ آج ہمارے لیے بڑا مشکل عمل ہو گیا ہے۔ یعنی ہمارا خیال یہ ہے کہ قرآن کو سمجھنا یہ صرف ایسے لوگوں کا کام ہے جن کے پاس علم ہے، اور جو علم حاصل کرنے والے ہیں بس وہی ہیں جن کا ایک خاص ذوق ہے، وہی قرآن مجید کو پڑھیں، وہی سمجھیں، باقی عوام کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ قرآن مجید کو پڑھیں اور سمجھیں۔ اور علماء کی بھی بڑی کم تعداد ہے، ان کا تعلق بھی اپنے فرقے اور مسلک سے ہوتا ہے، یعنی جو ان کے علماء کے کتابیں ہیں، ان کی تحقیقات ہیں، جو انہوں نے لکھ دیا، وہ ان کے لیے ایک فائنل، ایک حتمی حیثیت رکھتی ہیں، فیصلہ کن حیثیت رکھتی ہیں۔ وہ یہ سمجھتے ہیں جو ہمارے بڑوں نے، اسلاف نے، علماء نے، فقہاء نے لکھ دیا، بس وہی ہمارے لیے اب کافی ہے۔ قرآن مجید ان کی بھی نظر سے، ان کے مطالعے سے نہیں گزرتا۔ اب اس کے بعد پھر وہی بات کہ ایمان والوں کے بارے میں، یعنی ایمان والوں کو اس بات کی تلقین کی۔ ہم نے کل بھی اس پر بات کی تھی مختصر، اور پرسوں بھی ہم نے اس پر بات کی تھی، یعنی دوسرے پارے میں بھی اس کا ذکر آیا، تیسرے میں بھی ذکر آیا، اب چوتھے میں ہم اس کو پڑھ رہے ہیں۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا بطانۃ من دونکم لا یعلونکم خبالا، اے ایمان والو، جو تم سے باہر ہیں لوگ، ان کو تم ہرگز اپنا رازدار نہ بناؤ۔ اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جو تمہیں نقصان پہنچانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑیں گے، کوئی کسر نہیں اٹھا رکھیں گے، تمہیں نقصان پہنچائیں گے۔ اور پھر یہ فرمایا کہ وَدُّوا مَا عَنِتُّمْ قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاءُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ، کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو تمہیں مشقت میں ڈالنا چاہتے ہیں، ان کی پسند یہ ہے کہ یہ تمہیں مشقت میں دیکھیں، تمہیں مشقت میں سمجھیں، اور ان کا جو بغض ہے ان کی زبان سے، ان کے منہ سے وہ ظاہر ہوتا رہتا ہے۔ وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ، اور جو ان کے دلوں میں ہے وہ اس سے بھی کہیں زیادہ بغض ہے، اس سے بھی کہیں زیادہ کینہ ہے، یہ کہیں زیادہ ہے۔ یعنی ایک وہ بغض ہے جو اپنی زبان سے ظاہر کرتے ہیں، اپنے منہ سے، اور ایک بغض وہ ہے جو ان کے دلوں میں پوشیدہ ہے۔ فرمایا جو دلوں میں پوشیدہ ہے وہ اس سے بڑا ہے جو یہ اپنے منہوں سے، اپنی زبان سے ظاہر کرتے ہیں۔ اب یہاں پر دیکھ لیجئے کہ اللہ پاک نے خود اس بات کو بیان کر دیا کہ ان کو محرم راز مت بناؤ۔ کیوں نہ بناؤ؟ اس لیے کہ فرمایا کہ یہ لوگ تمہیں نقصان پہنچانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑیں گے۔ اب یہاں پر ان کو محرم راز، ان کو رازدار، رازداں، ان کو بنانے سے اللہ پاک نے منع کیا۔ تو اب یہ بات سمجھ آتی ہے۔ تو گویا کہ ان آیات کو اس طرح سمجھنے اور ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے۔ لیکن اس آیت سے پہلے جو ابھی میں نے ذکر کی، ایک خاص آیت میں ذکر کرنا چاہتا ہوں، وہ ہے آیت نمبر 110۔ اس میں فرمایا کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، کہ تم خیر امت ہو، بہترین امت، کہ جنہیں لوگوں کے لیے پیدا کیا گیا، اٹھایا گیا، نکالا گیا، کہ تم نیکی کا حکم دیتے ہو، برائی سے روکتے ہو، اور اللہ پہ تم ایمان رکھتے ہو۔ اب یہاں پر خیر امت سے مراد ہم جیسے مسلمان نہیں ہیں، اس سے مسلمان صحابہ کی جماعت ہے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ یہی فرمایا کرتے تھے کہ یہ خیر امت سے مراد صحابہ کی جماعت ہے۔ تو یہ ذمہ داری ہے، اگر ہم اپنی ذمہ داری کا احساس کریں تو ہماری ذمہ داری یہی ہے کہ ہم لوگوں میں نیکی کو عام کریں اور برائی سے اپنے آپ کو روکیں، اور دوسروں کو بھی ترغیب دیں، رغبت دیں، اور کہیں، بتائیں کہ یہ گناہ ہے، یہ منکرات ہیں، یہ برے کام ہیں، یہ بدعات ہیں، ان سے آپ بچیے۔ یہ خیر امت کی 2-3 علامتیں اللہ پاک نے یہاں پر بیان کی ہیں۔ اچھا، اب دیکھیے کہ قرآن مجید
اہل کتاب، وہ اہل کتاب کہ جن میں تقوی ہے، جن میں اللہ کی کتاب سے تعلق اور محبت ہے، ان کا ذکر بھی قرآن پاک کر دیتا ہے، اور یہ بتاتا ہے کہ لیسوا سواء من اہل الکتاب امۃ قائمہ، کہ یہ جو اہل کتاب ہیں یہ سب کے سب برابر نہیں ہیں، ان میں ایسے لوگ بھی ہیں یتلون آیات اللہ آناء اللیل وہم یسجدون، کہ اللہ کی آیات کی یہ تلاوت کرتے ہیں اور رات کے کچھ پہر میں یہ تلاوت کرتے ہیں اور حالت سجدہ میں رہتے ہیں۔ لیسوا سواء من اہل الکتاب، یعنی اہل کتاب ایک جیسے نہیں، یعنی یوں نہ سمجھو کہ سارے اہل کتاب ایک ہی جیسے ہیں، نہیں، ان میں بہت اچھے لوگ بھی ہیں۔ جیسے سورۃ آل عمران میں اس بات کا ذکر ہوا کہ کچھ اہل کتاب ایسے ہیں کہ ان کے پاس اگر آپ ایک دمڑی، جس کو ہم کہتے ہیں کہ ایک روپیہ بھی آپ ان کے پاس رکھیں گے، ایک پیسہ بھی رکھیں گے تو وہ آپ کو واپس نہیں کریں گے، اور ایسے اہل کتاب بھی ہیں کہ اگر آپ ان کو ڈھیر سارا سونا بھی دے دیں گے تو وہ آپ کو واپس کر دیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بڑے انصاف کے ساتھ اور عدل کے ساتھ، اور جسے ہم کہتے ہیں کہ توازن کے ساتھ اس بات کو بیان کیا، اور اس سے جو اصل ہمیں تعلیم ملتی ہے وہ یہ ہے کہ مخالفت برائے مخالفت کا رویہ اختیار نہیں کرنا چاہیے، انسان کا تجزیہ اور اس کی بات، اس میں توازن اور اعتدال اور انصاف ہونا چاہیے۔ اللہ پاک نے ہمیں یہ تعلیم دی۔ اب دیکھیے کہ یہاں پر فرمایا کہ سب اہل کتاب ایک جیسے نہیں ہیں، اس سے آگے فرمایا یؤمنون باللہ والیوم الآخر، اللہ پہ یہ ایمان بھی لاتے ہیں، رکھتے ہیں، یوم آخرت پر بھی ایمان رکھتے ہیں، یامرون بالمعروف وینہون عن المنکر، نیکی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں، ویسارعون فی الخیرات، اور نیکی کے کاموں میں یہ بڑھ چڑھ کر حصہ بھی لیتے ہیں، واولئک من الصالحین، اور یہ وہ لوگ ہیں جو نیکوکاروں میں سے ہیں، یعنی یہ اہل کتاب کا بھی ذکر چل رہا ہے۔ آگے فرمایا وما یفعلوا من خیر، اور جو بھی یہ نیکی کرتے ہیں تو فلاں یکفروہ، ان کو اس نیکی کے اجر سے محروم نہیں کیا جائے گا، ان کی نیکی کی ناقدری نہیں کی جائے گی۔ واللہ علیم بالمتقین، اور اللہ تعالیٰ تقوی کرنے والوں کو خوب جانتا ہے۔ اب آپ یہاں پہ دیکھیے کہ اہل کتاب کا ذکر ہوا، فرمایا کہ رات کے پہر میں یہ جاگتے ہیں، اللہ کی آیات کی تلاوت کرتے ہیں، سجدے میں رہتے ہیں، اللہ پہ ایمان رکھتے ہیں، یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، نیکی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں، اور نیکی کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں۔ اب یہ فرمایا، یعنی تقریباً 7 ان کی خوبیوں کو بیان کیا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ یہ جو اچھا کام کرتے ہیں نا، ہم ان کے اس اچھے کام کی ناقدری نہیں کریں گے، ہم ان کو اس کا صلہ دیں گے، اس کی قدر کریں گے۔ یہ وہ اہل ایمان ہیں کہ جو انبیاء علیہ السلام کی تعلیمات سے جڑے ہوئے تھے، یعنی یہ وہ نہیں تھے کہ جو بد کردار تھے، بد اخلاق تھے، اور جو انبیاء علیہ السلام سے جو انہوں نے عہد کیا اس عہد کو توڑ دیا، تورات کا عہد ہے، انجیل کا عہد ہے، یہ وہ اس سے منحرف ہونے والے لوگ نہیں ہیں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی تو یہ اپنی انہی بنیادی خوبیوں کی بنیاد پر، اور اپنے اسی تزکیہ نفس کے اور تقوی کی بنیاد پر، اور ان کا جو رجحان اور جو ان کی رغبت تھی نیکی کی طرف، اس چیز نے ان کو راغب کیا کہ انہوں نے پھر اسلام کو قبول کر لیا۔ یعنی یہ اس وقت اسلام تو نہیں لائے، لیکن باطن سے، اندر سے در حقیقت یہ مومن ہی تھے۔ آپ اس لیے دیکھیے کہ آج بھی بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو اسلام قبول انہوں نے نہیں کیا ہوتا، لیکن بہت سی خوبیاں، وہ ذاتی اوصاف، خاندانی اوصاف اور تربیت سے ان کے اندر یہ اوصاف موجود ہوتے ہیں، ان کے اندر انسانیت ہوتی ہے۔ تو جب حقیقی مذہب کے ساتھ انسان کا تعلق ہے، وہ کیا ہے؟ وہ تزکیہ نفس ہے، کہ جب آپ اپنا تزکیہ نفس کریں گے، اپنا احتساب کریں گے، تو آپ دوسروں کے گناہ اور دوسروں کی غلطیوں پر نظر رکھنے کے بجائے آپ اپنے آپ کو ایک اچھا انسان بنائیں گے۔ یہ وہ بنیادی تعلیم ہے جو ہر مذہب کی تعلیم ہے۔ اب اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ربا کا ذکر کیا، اور یہ فرمایا اضعافا مضاعفہ، یہ آیت نمبر 130 ہے۔ ہم نے تیسرے پارے میں بھی ربا کے بارے میں پڑھا۔ یہاں اللہ پاک نے فرمایا کہ بڑھا چڑھا کر ربا مت کھاؤ۔ اس سے مطلب یہ نہیں ہے کہ تھوڑا بہت کھا لو، بڑھا چڑھا کر کھانے سے مراد یہ کہ یہ بہت ہی برا فعل ہے، برا کام ہے، اس سے ہر طرح اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرو۔ اور اس کے بعد فرمایا اب یہ
یعنی ربا کا ذکر بھی کیا اور پھر انفاق فی سبیل اللہ کا بھی ذکر کر دیا۔ پھر اس کے بعد کیا فرمایا؟ فرمایا قد خلت من قبلکم سنن فسیروا فی الارض، کہ تم سے پہلے بھی خدا کے جو ضابطے اور قاعدے ہیں وہ گزرے ہیں۔ وہ کیا ضابطے اور قاعدے تھے؟ وہ قوم شعیب ہے، اور وہ عاد ہے، قوم عاد، قوم سمود ہے، قوم لوط ہے۔ ان کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے اعمال اور ان کے کفر کی بنیاد پر جو معاملہ اللہ نے فرمایا کہ تم سے پہلے بھی یہ معاملہ گزرا ہے۔ اگر تم زمین پر فساد فی الارض کرو گے، زمین پر رہ کر تم تخریب کاری کرو گے، زمین پر رہ کر لوگوں کے ساتھ ظلم اور زیادتی کرو گے، ربا کے نام پر ہو، کفر کے نام پر ہو، شرک کے نام پر ہو، تو پھر اللہ تعالیٰ تمہیں معاف نہیں کرے گا۔ فسیروا فی الارض، فرمایا زمین میں سیر کرو، فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین، اور دیکھو جھٹلانے والوں کا انجام کیا ہوا۔ اب ایک تو ہے نا جھٹلانے والوں کا انجام، ویسے بھی اگر زمین میں انسان سیر کرتا ہے تو انسانی تاریخ سے جو واقفیت ہوتی ہے اس سے بھی انسان میں عبرت پیدا ہوتی ہے، یعنی اس میں بھی انسان پھر سوچتا ہے کہ آخر ہمارا انجام کیا ہے۔ اس مختصر سی زندگی ہم اس طرح گزاریں کہ جس سے ہمارا رب ہم سے خوش ہو جائے، راضی ہو، اور تاکہ ہم آخرت میں اس کے انعام اور اکرام کے حقدار ٹھہریں۔ یعنی سیر کرنا ایک تو جھٹلانے والوں کا انجام، اگر ویسے بھی آپ دنیا میں سیر کریں، دنیا میں جائیں اور دیکھیں، آپ وہاں پر دیکھیں گے بادشاہوں کے محلات دیکھیں گے، قلعے دیکھیں گے، آپ بڑی بڑی بلڈنگز، عمارات دیکھیں گے، آپ یونان میں چلے جائیں، آپ روم میں چلے جائیں، آپ کسی اور ملک میں جائیں، وہاں پر آپ کو ایک قوم کی پوری تاریخ ملے گی۔ بر صغیر کو آپ دیکھ لیجئے، سلطنت مغلیہ، کہاں گئے وہ لوگ؟ یہ سب کچھ گزر گیا، چلا گیا۔ تو خدا کی سنت یہ ہے کہ یہ چیزیں چلی جاتی ہیں، انسان دنیا سے گزر بھی جاتا ہے، اور یہ بھی انسان کی عبرت کے لیے ایک بہت بڑا سامان ہے۔ اب اس کے بعد آیت نمبر 139 ہے، فرمایا کہ اگر تم مومن ہو تو تم غالب آؤ گے، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، کہ تم غالب آؤ گے اگر تم مومن ہو۔ لیکن اس سے پہلے بھی دو الفاظ ہیں، وہ ہیں وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا، کہ تم ایک تو پست ہمت نہ ہو، حوصلہ نہ چھوڑو، وَلَا تَحْزَنُوا، اور دوسری بات یہ کہ تم غم نہ کرو۔ یعنی مسلمانوں کو غزوہ احد میں شکست ہوئی، نقصان بھی ہوا، تو فرمایا شکست کی وجہ سے ہمت نہ ہارو، اور نقصان کی وجہ سے تم غم نہ کرو۔ یہ غزوہ احد کا پس منظر میں اللہ پاک نے فرمایا۔ اب یہ جو فرمایا نا وَلَا تَهِنُوا، پست ہمت نہ ہو، وہ حدیث پاک میں وہن کا ایک لفظ آتا ہے جو اس کا مادہ بھی بنتا ہے، روٹ بنتا ہے۔ وہن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک وقت وہ آئے گا جب تم خس و خاشاک کی طرح تم بہا دیے جاؤ گے، یعنی جس طرح سیلاب خس و خاشاک کو لے جاتا ہے۔ یہ فرمایا کہ تم پر قومیں اس طرح ٹوٹ پڑیں گے جس طرح دسترخوان پر لوگ ٹوٹ پڑتے ہیں۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ کیا اس وقت ہماری تعداد کم ہوگی؟ تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، تعداد تمہاری کم نہیں ہوگی، تم میں وہن پیدا ہو جائے گا، وہن۔ اب وہن کیا ہے؟ وہن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حب الدنیا و کراہت الموت، دنیا کی محبت اور موت سے ناپسندیدگی، ڈر، خوف، کراہت، یہ در حقیقت تم میں وہن پیدا ہو جائے گا۔ یعنی جب دنیا سے محبت ہو اور موت سے انسان کو نفرت یا ڈر ہو تو پھر ہوتا کیا، انسان کا ارادہ اور انسان جو قدم اٹھانا چاہتا ہے وہ پھر ان اقدام کرنے میں، اٹھانے میں انسان کو پھر دقت اور پریشانی ہوتی، یعنی انسان پھر حوصلہ چھوڑ بیٹھتا ہے۔ ایسے لوگ پھر بزدل ہو جاتے ہیں، جو بزدل ہوتے ہیں پھر منافق ہوتے ہیں، یعنی وہ لوگ کہ جو حقائق کا سامنا کرنا نہیں جانتے، بہادر نہیں ہوتے، جرت مند نہیں ہوتے، تو پھر ان میں بزدلی پیدا ہوتی۔ جب بزدلی پیدا ہو تو پھر ان میں منافقت پیدا ہو جاتی ہے۔ تو اللہ پاک نے، اب آپ دیکھیے کہ غزوہ احد میں مسلمانوں کو کتنا بڑا زخم لگا، لیکن اللہ پاک نے کس طرح اس کو بیان کیا، یعنی وہ جو ایک محرومی کا احساس ہے شکست کی صورت میں، اللہ تعالیٰ نے بالکل وہ ختم کر دیا۔ مسلمانوں کو کس طرح مورال کو کس طرح بلند کیا، اور کیا فرمایا؟ فرمایا یمسسکم کرہ فقد مس القوم کرہ مثلہ، کہ اگر تمہیں زخم پہنچا ہے تو اسی طرح تم نے بھی اسی طرح کا زخم ایک قوم کو تم نے پہنچایا ہے۔ اور وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، بھلا اس میں کیا غم اور حزن کی بات ہے؟
یہ دن ہے جو اللہ تعالیٰ لوگوں کے درمیان پھیرتا رہتا ہے۔ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ آمَنُوا، تاکہ اللہ تعالیٰ پرکھے ایمان والوں کو اور تم میں سے گواہ بنائے، اور اللہ تعالیٰ ظالموں کو پسند نہیں کرتا۔ اب یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایمان والوں کو یہ کہہ دیا کہ اگر تمہیں زخم لگا تو تم نے بھی تو ان کو غزوہ بدر میں زخم لگایا تھا۔ تو اصل بات کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ تم اپنی پالیسی کو دیکھو، اپنی حکمت عملی کو دیکھو، اسٹریٹجی کو دیکھو کہ تم نے آخر شکست کیوں کھائی، اس کے وجوہات کیا ہیں اس ہزیمت کے، پھر تم اس کا علاج کرو، پھر آگے بڑھو۔ تو اگر تمہیں زخم لگا تو تم نے بھی تو زخم ان کو لگایا تھا، تو لہٰذا زخم کو رونے کے بجائے یا شکست اور زوال کو رونے کے بجائے یا بیٹھ کر آنسو بہانے کے بجائے یا دشمنوں کی سازشوں کا شکوہ کرنے کے بجائے اصل کام تو یہ ہے کہ اپنے آپ کو دیکھو کہ آخر تم شکست خوردہ کیوں ہوئے، شکست اور زوال سے تم دوچار کیوں ہوئے، اس بات کو دیکھو۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پر بیان کر دیا۔ اور آج مسلمانوں کی جو نفسیات اور سائیکی ہے وہ بالکل اس کے برعکس ہے۔ مسلمان دوسرے پر چڑھ دوڑے تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ میرا حق ہے، اگر دوسرا کوئی زخم لگائے تو پھر وہ آسمان سر پہ اٹھا لیتا ہے کہ میرے خلاف سازش ہو گئی۔ بھائی جو مخالف ہوگا، دشمن ہوگا، جو آپ کا مقابل ہوگا، تو وہ ہمیشہ وہ بھی تو اس گیم میں شامل ہے، اس کھیل میں وہ بھی تو آگے بڑھنے کی کوشش کرتا ہے۔ اصل بات کیا ہے؟ وہ آپ اس نفسیات کو سمجھیے۔ آپ کیا خیال کرتے ہیں کہ بس دنیا یوں ہی بالکل آنکھوں پہ ہاتھ رکھ کر اور کانوں کو بند کر کے بیٹھ جائے، لیٹ جائے، سو جائے، بس آپ دنیا میں کامیابی کے جھنڈے گاڑتے ہوئے آگے بڑھتے چلے جائیں؟ ایسا تو نہیں ہوتا۔ دنیا میں ہمیشہ ایک مسابقت کی نفسیات ہوتی ہے۔ آپ زندگی کے کسی بھی شعبے میں ہوں گے، آپ نے مقابلہ کرنا ہے، کمپٹیشن ہے، آپ اسی کی صورت میں آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ ایسے کیسے ہوتا ہے کہ انسان کو بالکل ہی میدان کھلا ملے اور وہ کامیابی کے جھنڈے گاڑتا ہوا آگے بڑھتا چلا جائے؟ تو اس لیے قرآن پاک نے اس بات کو بیان کر دیا کہ اگر تمہیں یہ زخم لگا ہے تو تم نے بھی تو اس قوم کو زخم لگایا تھا۔ اب اس کے بعد دیکھیے کہ 165 آیت میں بھی پھر اسی بات کو اللہ پاک نے بیان کیا۔ فرمایا کہ اولما اصابتکم مصیبۃ قد اصبتم مثلیھا قلتم انا ھذا قل هو من عند انفسکم ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ اور کیا جب تمہیں ایک مصیبت پہنچی، قد اصبتم مثلیھا، تو تم نے اسی طرح کی دو مصیبتیں اسی طرح کی ان کو بھی تو پہنچی تھی نا۔ قلتم انا ھذا، تم نے کہا کہ جی یہ مصیبت کہاں سے آ گئی؟ یعنی ایک تو غزوہ بدر میں ان کو تکلیف پہنچائی، کفار کو مارا، ہزیمت ہوئی، ان کی شکست ہوئی، اور غزوہ احد میں ان کے تقریباً کوئی 20 بڑے لوگ ان کے مار دیے گئے۔ اب دو ان کو زخم لگے اور قرآن نے کہا کہ ان کو تم نے یہ دو مصیبتیں ان کو پہنچی، اور تمہیں ایک مصیبت پہنچی اور تم نے کہا کہ یہ کہاں سے آ گئی؟ اللہ پاک نے فرمایا قل هو من عند انفسکم، اے نبی آپ فرما دیجئے کہ یہ تمہارے اپنے طرف سے ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر شے پر قادر ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ یہاں پر بھی مسلمانوں کو یہ کہا کہ یہ جو اگر ہزیمت اٹھانی پڑی، یہ تمہیں مصیبت پہنچی، شکست پہنچی، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ تم خود ہو۔ اپنے اوپر غور و فکر کرو، اپنے اوپر سوچو کہ تم سے کیا غلطی ہوئی کہ جس کی وجہ سے تمہیں یہ ہزیمت اور شکست تمہیں اٹھانی پڑی۔ یہ ہے وہ نفسیات۔ قرآن مجید کا انسان اگر مطالعہ کرے اور اپنے حالات سے اثر قبول کرنے کے بجائے خدا کے کلام کا اثر لے تو پھر تو معاشرے میں اصلاح ہو سکتی ہے۔ اگر ہم بھی اسی بہتے پانی میں ساتھ چل پڑیں گے اور اگینسٹ دا کرنٹ جس کو کہتے ہیں، لہر کے مقابل نہیں کھڑے ہوں گے، تو پھر ہم اسی ہی ادبار میں، شکست میں، زوال میں ہم ہمیشہ پڑے رہیں گے، یہاں سے اٹھ نہیں سکیں گے۔ یہاں سے نکلنے کا راستہ یہی ہے کہ جو نفسیات قرآن پیدا کرتا ہے مسلمانوں میں، ہم اپنے اندر وہ نفسیات پیدا کریں۔ وہ محرومی کی نفسیات نہیں ہیں، وہ کمتری کی نفسیات نہیں ہیں، وہ ہے احتساب نفس، اکاؤنٹیبلٹی کی نفسیات۔ اگر کہیں پر بھی ناکامی ہوتی ہے، نامرادی ہوتی ہے، تو دوسروں پر چڑھ دوڑنے اور ان سے شکوہ کرنے کے بجائے خاموشی کے ساتھ اپنے آپ کو دیکھو، اپنے کردار کو دیکھو۔ یہ قوم کے لیے بھی، یہ فرد کے لیے، میرے لیے بھی، آپ کے لیے بھی ہے۔ اب اس کے بعد اللہ پاک نے انبیاء علیہ السلام کے ساتھ جو
ربیون تھے، یعنی وہ جو ان کے ساتھی تھے، حواری تھے، جو ان کے ساتھ مل کر لڑے تھے انبیاء علیہ السلام کے ساتھ، ان کا ذکر کیا۔ لیکن اس سے پہلے بڑی اہم ایک بات ہے جو میں بیان کر دوں، یہ آیت نمبر 144 ہے، 144 ہے، اور جو ابھی میں نے پڑھی کہ انبیاء علیہ السلام کے جو حواری تھے، صحابہ تھے، مومن تھے، ان کا رویہ کیا تھا، وہ آیت نمبر 146 ہے۔ 144 میں فرمایا وما محمد الا رسول، نہیں محمد مگر اللہ کے رسول ہیں، قد خلت من قبل رسول، آپ سے پہلے بھی رسول گزر گئے، افإن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وفات ہو جائے، آپ وفات پا جائیں، یا آپ کو شہید کر دیا جائے تو کیا تم واپس اپنے قدموں پر پلٹ جاؤ گے؟ ومن ينقلب على عقبیہ فلن یضر اللہ شیئا، فرمایا جو اپنے قدموں پر واپس پلٹ جائے گا وہ اللہ تعالیٰ کا بالکل کوئی نقصان نہیں کرے گا۔ وَسَيَجْزِي اللَّهُ شَاكِرِينَ، اللہ تعالیٰ شکر گزاروں کو جزا دے گا۔ اب آپ دیکھیے کہ غزوہ احد میں جب یہ افواہ پھیلا دی گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے، اب مسلمانوں میں بھگدڑ مچ گئی، افراتفری ہو گئی، مسلمان پریشان ہو گئے، اور اسی وجہ سے کئی مسلمان بیٹھ گئے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی شہید کر دیے گئے، اب ہم نے کیا لڑنا، کیا جنگ کرنی؟ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ رسول پہلے بھی آئے اور چلے گئے، اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا جائیں یا آپ کو شہید کر دیا جائے تو کیا تم واپس کفر کی طرف پلٹ جاؤ گے؟ نہیں۔ یعنی یہاں پر یہ بات سمجھا دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عقیدت، محبت اور آپ سے تعلق کی بنیاد اور آپ سے تعلق کا اظہار کیا ہے، وہ یہ ہے کہ رسول اللہ جو میسج، جو پیغام لے کر آئے، جو دین لے کر آئے، اس کے تم سچے پیروکار بنو، اس پر تم چلو۔ اصل بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج ہیں، کل آپ دنیا سے تشریف لے جائیں گے، تو کیا پھر تم یہ جذباتی قدم اٹھاؤ گے، یہ رویہ اختیار کرو گے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر دنیا سے جب تشریف لے گئے، صحابہ پریشان ہوئے، سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی آیت کو پڑھ کر صحابہ کو بتایا کہ اللہ پاک نے 3 ہجری میں اس بات کو بیان کر دیا تھا۔ یہ جو صورت ہے اور یہ جو آیات ہیں، غزوہ احد 3 ہجری میں ہوا، تو یہ اسی سے متعلق ہیں۔ تو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی آیت کی تلاوت کی تو مسلمانوں کو بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے جا چکے ہیں۔ اب ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اللہ کے دین کو تھامیں اور اس اللہ کے دین کو ہم آخری انسان تک پہنچائیں۔ اب یہ اس کے بعد جو اللہ پاک نے فرمایا وَكَأَيٍّ مِّن نَبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ، کہ کتنے یہ حواری اور کتنے صحابہ اور مومن اور مسلمان تھے کہ جو نبی کے ساتھ مل کر انہوں نے جہاد کیا، قتال کیا۔ فما وہنوا، انہوں نے پست ہمتی نہیں اختیار کی، لما اصابہم فی سبیل اللہ، کہ جو ان کو اللہ کی راہ میں پہنچا، جو تکلیف پہنچی انہوں نے قبول کی، اس کے بارے میں بالکل پست ہمت نہیں ہوئے۔ وما ضعفوا، اور نہ کمزور ہوئے، وما استکانوا، اور نہ ہی انہوں نے عاجزی اختیار کی۔ واللہ یحب الصابرین، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ وہاں تو جیسے میں نے آپ کو بتا دیا، اس بزدلی کا تعلق انسان کے دل کے ساتھ ہو جاتا ہے، اور یہ جو ضعف ہے، کمزوری، یہ جسمانی کمزوری ہو جاتی ہے، اور یہ جو استکان ہے یہ در حقیقت اس کمزوری اور ضعف کا اظہار ہے۔ تو یہ 3 باتیں اللہ نے بیان کی کہ پہلے انبیاء کی جو جماعت تھی کے ساتھ جو جماعت تھی، مومنین صحابہ کی جماعت، انہوں نے اپنے نبی کا ساتھ دیا تھا، یعنی یہ تعلیم مسلمانوں کو دی کہ تم نے بھی ہر مشکل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینا ہے۔ اچھا، اب اس کے بعد آیت نمبر 159 ہے، یہاں پہ اللہ نے مسلمانوں کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاص طور پر حکم دیا کہ جو سیاسی معاملات اور انتظامی معاملات، ان میں مشورہ کیا کرو ایک دوسرے سے۔ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ، اس میں فرمایا فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک وصف بھی بیان کر دی کہ رسول اللہ کی رحمت سے سخت مزاج نہیں ہیں، سخت گو نہیں ہیں، سخت کلام نہیں ہیں، اور آپ لَنْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، اور اگر آپ سخت طبیعت ہوتے، سخت مزاج ہوتے تو یہ صحابہ آپ سے چھٹ کر علیحدہ ہو جاتے۔ فَاعْفُ عَنْهُمْ،
فرمایا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے درگزر کیجیے، واستغفر لہم، ان کے لیے مغفرت کی دعا کیجیے، وشاورہم فی الامر، اور ان سے امر میں، معاملے میں آپ ان سے مشورہ کیجیے، فیضا عزمتا، پس جب آپ ارادہ کر لیجیے تو فتوکل علی اللہ، اللہ پر توکل کیجیے، ان اللہ یحب المتوکلین، بے شک اللہ تعالیٰ توکل کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اب یہاں پر یہ دیکھ لیجئے کہ توکل کا معنی بھی بالکل واضح ہو گیا، پہلے ہے پختہ ارادہ، پھر اس کے بعد ہے اللہ پہ توکل۔ یہ نہیں ہے کہ اللہ پہ توکل بغیر ساز و سامان کے، بغیر ارادے کے، کچھ نہیں کیا، بس اللہ پہ توکل کر لیا۔ یہ یہاں پر بات واضح ہو گئی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ سیاسی اور انتظامی معاملات میں ان سے مشورہ کیجیے، اور یہ بات یاد رکھیے کہ رسول اللہ دین میں اللہ کے حکم کے پابند تھے، اور اس میں ذرہ بھر بھی کوئی اضافہ اور کمی نہیں ہو سکتی تھی، مسلمان بھی اسی کے پابند تھے۔ لیکن یہ وہ معاملات تھے کہ جو سیاسی تھے اور انتظامی معاملات تھے، جیسے مثال کے طور پر جنگ کے لیے نکلے، صحابہ سے مشورہ کیا کہ شہر کے اندر لڑا جائے، باہر لڑا جائے، خندقیں کھودی جائیں، نہ کھودی جائیں، کیسا اسلحہ استعمال کیا جائے، کیا پالیسی بنائی جائے، کیا حکمت عملی ہونی چاہیے۔ اور اسی طرح صحابہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کرتے، یا رسول اللہ یہ حکم ہے یا مشورہ؟ آپ فرماتے مشورہ ہے، تو آپ صحابہ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اپنی رائے کو پھر پیش کیا کرتے تھے۔ اب اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے آپ کی بعثت کو امت پر احسان فرمایا۔ احسان کیوں فرمایا؟ اس لیے کہ اس سے پہلے اس بات کو بیان کیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شان نہیں ہے کہ وہ دھوکہ دیں، یعنی یہ نقص، یہ کمی، یہ پیغمبر کی شان کے خلاف ہے۔ پھر اس کے بعد رسول اللہ کی اس بعثت کو بیان کیا اور بعثت کے مقاصد کو بھی بیان کر دیا۔ فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین، اللہ نے مومنین پر احسان کیا ہے۔ من کا مطلب احسان، من حقیقت میں وزن کو کہتے ہیں نا، 1 من 2 من ہم کہتے ہیں، تو وہ من چونکہ بڑا وزن ہوتا ہے، تو وہ جو احسان ہے اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے من کا لفظ استعمال کر کے یہ بتایا کہ یہ بہت بھاری نیکی ہے، اس کا بڑا اجر ہے۔ تو اللہ نے احسان کیا مومنین پر کہ ان میں رسول بھیجا، انہی میں سے وہ ان پر اس کی آیات کی، اللہ کی آیات کی تلاوت کرتا ہے، وَيُزَكِّيهِمْ، ان کو پاک کرتا ہے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے، وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اور اس سے پہلے یہ لوگ کھلی گمراہی میں تھے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہے۔ ایک مقصد کیا ہے؟ تلاوت آیات۔ دوسرا مقصد کیا ہے؟ تزکیہ نفس۔ تیسرا مقصد کیا ہے؟ کتاب اور حکمت کی تعلیم۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے مقاصد ہیں۔ اب اللہ نے یہ احسان کیا، جب رسول اللہ کی بعثت کے یہ مقاصد ہیں تو آپ علیہ السلام کی اپنی ذات اقدس، آپ کی سیرت ہر طرح کے نقص سے، کمی سے اور عیب سے پاک ہے۔ 185 میں اللہ پاک نے موت کا ذکر کیا۔ اب یہ موت کا کیوں ذکر کیا؟ اس لیے کہ ایک طبقہ ایسا بھی تھا ان میں منافقین کا کہ جو موت سے ڈرتا تھا۔ جب مسلمان شہید ہوئے تو کہنے لگے کہ دیکھو اگر ہماری طرح گھر میں بیٹھے رہتے تو بچے رہتے۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ اگر تم، موت کا وقت جو ہے وہ مقرر ہے، وہ جب آئے گی، تم چاہے کلوں میں بیٹھے ہو اور بڑے مضبوط کلوں میں بیٹھے ہو، پھر بھی موت تمہیں وہاں پر آ لے گی۔ بے شک تم جتنے بھی امن میں ہو، اپنے گھر میں بیٹھے ہو مزے سے، تو تمہیں وہاں پر بھی موت آ لے گی۔ تو یہاں پر اسی بات کو فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس موت کا ذائقہ چکھنے والی ہے۔ اب یہ جو ذائقہ ہے نا، اس میں یوں سمجھ لیجئے کہ ذائقۃ الموت کا اگر میں معنی کروں تو وہ یوں ہے کہ سر پہ موت کی تلوار لٹک رہی ہے، ہر انسان کے سر پہ موت کی تلوار لٹک رہی ہے۔ اس کا ترجمہ اصل میں یہ بنتا ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ کسی وقت بھی انسان کو اس سے فرار ہے، فرار نہیں ہے۔ یہ اللہ کے ہاں جو لکھ دیا گیا، اس سے ایک لمحہ بھی نہ آگے نہ پیچھے، یہ نہیں ہونا۔ اور اللہ پاک نے یہاں پر اس بات کو بیان کر دیا کامیاب کون ہے۔ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن تمہیں پورا پورا اجر دیا جائے گا۔ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ، اور جو آگ سے دور کر دیا گیا، جنت میں داخل کر دیا گیا، فقد فاز، تو وہ کامیاب ہو گیا۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، دنیا کیا ہے؟ یہ دھوکے کا سامان ہے، یہ دنیا کی زندگی دھوکے کا سامان یہی ہے۔ جتنا وقت بھی گزار لو،
پھر بھی انسان کو ایسے محسوس ہوتا ہے کہ جیسے کچھ ہی دن میں دنیا میں آیا اور دنیا میں رہا ہوں۔ تو یہ ذائقۃ الموت کا لفظ سمجھنے والا ہے۔ اگر عربی آپ جانتے ہیں تو ذائقہ جو لفظ ہے وہ جو میں نے آپ کو ترجمہ کر کے بتا دیا کہ ہر وقت تلوار لٹک رہی ہے سر پر۔ اب اس کے بعد اہل کتاب کے ایک رویے کو بیان کیا گیا، اور یہ رویہ ہمارے ہاں بھی موجود ہے، سیاست میں بھی، مذہب میں، بلکہ ہمارا ایک قومی رویہ ہے یہ۔ وہ کیا ہے؟ فرمایا لا يحسبن الذين يفرحون بما اتم ويحبون ان يحمدوا بما لم يفعلوا، کہ تو یہ گمان نہ کریں وہ لوگ کہ یہ عذاب سے بچ پائیں گے جو خوش ہوتے ہیں، جو انہوں نے کارستانیاں کی ہیں، جو کام کیے ہیں، اس پر یہ خوش ہوتے ہیں۔ وَيُحِبُّونَ يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا، جو انہوں نے نہیں کیا یہ خواہش کرتے ہیں کہ اس پر ان کی تعریف کی جائے۔ آپ اندازہ کیجئے، کیا نہیں ہے کچھ بھی، لیکن خواہش یہ ہے کہ ہماری تعریف اور ہماری تعریف کے ڈنکے بجا دیے جائیں کہ ہم نے بڑے کارنامے سر انجام دے دیے ہیں، ہم نے دنیا کو امن اور سلامتی کا گہوارہ بنا دیا ہے، ہم نے خوشحالی معیشت کو بہتر کر دیا ہے، بس ہمارے ڈنکے بجنے چاہیے، کام زیرو اور بننے کی کوشش ہیرو۔ یہ ایک ہمارا قومی رویہ ہے کہ ہم بہت زیادہ یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں لوگوں کی طرف سے تعریف ملے، ستائش ملے، لوگ ہماری تعریف کریں۔ طریقہ یہ ہونا چاہیے، مومن کا جو اصل طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ وہ خاموشی کے ساتھ اپنا کام کرتا رہتا ہے، کہ جیسے زمین میں بیج ڈالا جاتا ہے اور بیج پھر اپنا کام کرتا رہتا ہے اور اس پر وقت بیتتا ہے، اس کے بعد پھر وہ ایک پودے کی صورت میں، پھر ایک تناور درخت کی صورت میں نکلتا ہے۔ مومن کا اصل میں یہ کام ہوتا ہے۔ مومن کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ کام تھوڑا سا کرے اور خواہش یہ ہو کہ لوگ اس سے کہیں زیادہ میری تعریف کریں۔ تعریف کی تو خواہش ہی نہیں ہونی چاہیے، سیدھی سی بات ہے۔ اور خاص طور پر ہمارے جیسے معاشروں میں جہاں پہ اگر آپ اچھا کام کرنا چاہتے ہیں، علمی تحقیقی کام کرنا چاہتے ہیں، اور آپ چاہتے ہیں کہ معاشرے کو سنواریں، ریفارم لائیں، معاشرے کو بہتر کریں اور انسانوں میں سنجیدگی پیدا کریں کہ وہ اللہ کے دین کو سمجھیں، علم کے ساتھ جڑیں، تو پھر ان جیسے معاشروں میں آپ کا جو صبر ہے وہ حضرت ایوب علیہ السلام کے صبر کا پیروکار ہونا چاہیے، یعنی پہاڑ جیسی بلندی اور چٹان جیسی سختی آپ کے اندر ہونی چاہیے، پھر آپ ایسے معاشروں میں کام کر سکتے ہیں۔ تو پھر اپنے اندر صبر پیدا کیجئے اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ پاکستانی معاشرے میں کوئی اچھا کام کریں۔ ہاں ویسے آپ نے جو کرنا ہے، جسے کہا جاتا ہے کہ پاپولر اپروچ، کہ جو جس طرف بھی آپ کو کوئی لے کر چلتا ہے، عوامی لہر لے کر چلتی ہے، آپ اسی طرح چل پڑتے ہیں اور اسی کے مطابق آپ کانسٹیٹیوشن کی بھی تشریح کر دیتے ہیں، اسی کے مطابق آپ دین کی بھی تشریح کر دیتے ہیں، پھر تو معاملہ ٹھیک ہے، چلاتے رہیں۔ لیکن آپ یہ دیکھتے ہیں کہ میجورٹی ایک طرف ہے، لیکن حق بات یہ ہے تو آپ اس حق بات کو بیان کیجئے۔ تو لوگوں پر مت جائیے، لوگوں کو مت دیکھیے، جو حق اور سچ بات ہے جس سے معاشرے سنورتے اور بہتر ہوتے ہیں اور جن کاموں کے نتائج اچھے نکلتے ہیں وہ کام کرتے رہیے، خاموشی کے ساتھ لگے رہیے۔ آج نہیں تو کل وہ کام، وہ اعمال، وہ کوششیں، وہ محنتیں وہ خود بخود ثمر آور ہو جاتی ہیں، ثمر بار ہوتی ہیں۔ اب اس کے بعد اختتام کی طرف ہم بڑھتے ہیں سورۃ آل عمران کے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آخری آیت کو میں بیان کروں گا کیونکہ پھر آخری آیت کا تعلق سورۃ النساء سے جڑ جاتا ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے سورۃ آل عمران کے اختتام میں فرمایا کہ تم فلاح پانا چاہتے ہو تو اللہ سے ڈرو، اللہ کا تقوی اختیار کرو، پھر سورۃ النساء کا آغاز ہو گیا یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگو اپنے رب کا تقوی اختیار کرو۔ اب یہاں پہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا، اے ایمان والو صبر کرو، وصابروا اور جب مقابلے کا وقت ہو تو پھر بھی صبر کرو، ورابطوا اور پھر سرحدوں پر اپنے دشمن کے مقابلے میں تیاری رکھو۔ اب یہ تین باتیں یہاں پر بیان کر دی گئی۔ اب یہ جو صابرو ہے، یعنی ایک تو ہے صبر کرنا، انسان صبر کرتا ہے، استقامت کا مظاہرہ کرتا ہے، اپنی عام زندگی میں کرتا ہے۔ یہ جو صابرو ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر سامنے سے جب مقابلہ ہوتا ہے تو پھر ثابت قدمی کا مظاہرہ کرو۔
یہ جو رابطو ہے، ایک تو اس کا تعلق سرحدوں کے ساتھ ہو گیا، ایک اس کا تعلق انسان کے اپنے نفس کے ساتھ بھی ہوتا ہے۔ اپنے نفس کی اس طرح تربیت کرو کہ یہ نفس تمہاری حفاظت کرنے والا بن جائے، یہ ہے رابطو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مرابطہ فرمایا۔ بڑی خوبصورت بات ہے حدیث پاک میں، انتظار الصلاۃ بعد الصلاۃ، ایک نماز پڑھنے کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا، یہ کیا ہے؟ یہ مرابطہ ہے کہ مومن میں یہ لگن، یہ شوق ہو کہ میں ابھی خدا کی بارگاہ سے آیا ہوں، پھر کب نماز کا ٹائم ہو میں پھر رب کی بارگاہ میں جاؤں اور اس کے سامنے حاضر ہوں۔ یہ ایک چسکا جس کو ہم کہتے ہیں نا، ایک حلاوت اور ایک مٹھاس انسان کے وجود کے اندر، جس کا احساس انسان دوسرے کو نہیں کرا سکتا۔ یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے آپ پھل کھاتے ہیں، میں کھاتا ہوں، تو اب آپ سیب کھائیں اور اس سیب کو کھانے کے بعد اس کے ذائقے کو، اس کے مزے کو، حلاوت کو اگر آپ ایکسپلین کرنا چاہیں تو آپ کبھی نہیں کر پائیں گے۔ آپ جو آپ سے پوچھے گا کہ بھئی یہ کیسا ہے، تو آپ اسے یہی کہیں گے کہ بھئی آپ خود کھا کے دیکھ لو کہ یہ کیسا ہے، تو میں خود اس کی مٹھاس اور حلاوت کا احساس ہوگا۔ تو اصل روحانیت اسی چیز کا نام ہوتی ہے کہ آپ جب ایک نماز پڑھتے ہیں، اس کے بعد جب آپ دوسری نماز کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں، یہ جو مٹھاس اور حلاوت رب کی بارگاہ میں جانے کا شوق اور ذوق ہوتا ہے، یہ اس کا اپنا ہی مزہ ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انتظار الصلاۃ بعد الصلاۃ، کہ نماز کا انتظار کرنا نماز کے بعد۔ فجر پڑھ لی تو ظہر کا انتظار، ظہر پڑھ لی عصر کا انتظار، عصر پڑھ لی مغرب کا انتظار، مغرب پڑھ لی عشاء کا انتظار، عشاء پڑھ لی تو پھر فجر کا انتظار۔ یہ اس طرح سائیکل چلتا رہا، اور انسان ایک مومن کے دل میں نماز کا ذوق اور شوق، اللہ کی بارگاہ میں حاضری کی توجہ اس کے اندر رہتی ہے۔ تو رسول اللہ نے اس کو مرابطہ فرمایا۔ اب اس کے بعد سورۃ النساء کا آغاز ہوتا ہے۔ یہ جو نساء لفظ ہے، مسلم شریف کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سورت کو اسی نام سے بلایا ہے، اسی نام سے بلایا، نساء کے نام سے۔ نساء امرأہ کی جمع ہے، یعنی نساء کا مطلب ہے عورتیں۔ چونکہ اس صورت میں پہلے میں اس کا ایک بیک گراؤنڈ آپ کو میں بتاتا چلوں سورۃ النساء کا، وہ یہ ہے کہ غزوہ احد واقع ہوا، 70 مسلمان اس میں شہید ہوئے، اور سورۃ النساء میں جو آیات نازل ہوئے ان کا جو عرصہ بنتا ہے وہ 3 ہجری سے لے کر 5 ہجری تک، یعنی اس کے دوران یہ اس کا زمانہ بنتا ہے کہ جس میں یہ صورت نازل ہوتی ہے۔ اب اس میں چونکہ 70 مسلمان شہید ہوئے، 70 مسلمان شہید ہونے سے مراد کیا ہے؟ 70 خاندان لاوارث ہو گئے، بے سہارا بے آسرا ہو گئے، اور ہر خاندان میں 5 لوگ ہوں، 10 لوگ ہوں۔ آپ اندازہ کیجئے کہ اس وقت مدینہ میں کوئی اتنی بڑی آبادی بھی نہیں تھی، کتنے سینکڑوں بچے، کتنے سینکڑوں لوگ بے آسرا اور بے سہارا ہو گئے۔ اب اس صورت میں جو آج ہم جہاں تک پڑھ رہے ہیں، یعنی چوتھا پارے کا ہم اختتام کریں گے، اس کو مکمل کریں گے، اس میں 3 باتیں ہیں۔ ایک تو نکاح سے متعلق، بیواؤں سے نکاح، اور دوسرا یتیموں کی سرپرستی، اور تیسرا وراثت کی تقسیم۔ یہ 3 باتیں ہیں۔ بیواؤں سے نکاح کے بارے میں فرما دیا کہ ما طاب لکم من النساء مثنی و ثلاث و رباع، کہ عورتوں میں جو تمہیں پسند ہے، یعنی جن سے تم نکاح کرنا چاہتے ہو، تو وہ 2-2، 3-3، 4-4 قرآن پاک نے اس کو بیان کیا۔ لیکن اس کا بیک گراؤنڈ، پس منظر کیا ہے؟ اس کا پس منظر یہی ہے کہ 70 خاندان لاوارث ہو گئے، ان میں یتیم بچے بھی تھے، یتیم بچیاں بھی تھیں، ان میں والدین بھی تھے، بزرگ بھی تھے، ہر طرح کے لوگ تھے جو لاوارث ہوئے۔ اب نکاح ایک صورت تھی اس وقت کہ جس کے ذریعے سے اس بحران کو کنٹرول کیا جا سکتا تھا، سنبھالا جا سکتا تھا۔ وہ طریقہ یہی اختیار کیا گیا کہ مردوں کی سرپرستی میں عورتوں کو دے دیا جائے، یعنی نکاح کر لیا جائے، اور پھر ان کی جو اولاد ہے وہ ان کی سرپرستی میں آ جائے۔ اگر اس طرح ہوتا کہ جس طرح ایک ہی نکاح کی بات ہوتی، تو پھر آپ اندازہ کیجئے کہ کتنے خاندان پھر لاوارث اور بے سہارا بھی ہوتے، اور پھر اس معاشرے کا کیا حال ہوتا ہے کہ جہاں پر پھر ایسی صورتحال اور بحران کو کنٹرول نہ کیا جائے۔ تو اس وقت رسول اللہ نے اور قرآن مجید نے اس کا حل یہ بیان کر دیا۔ اور پھر یتیموں کی سرپرستی، یعنی ایسے یتیم کہ جن کے باپ دنیا سے چلے گئے، بچے، اور جو پھر ولی تھے، وارث تھے، ان کے پاس مال اور دولت تھی،
اب وہ جو دنیا سے چلے گئے وہ مالدار لوگ تھے، اب ولی کی یہ ذمہ داری ہو گئی کہ ان بچوں کے مال کو سنبھالے، اور جب وہ بچے سمجھدار ہو جائیں تو وہ ان کے سپرد کرتے۔ قرآن پاک نے چند اور مسائل کو بھی ساتھ ہی بیان کر دیا، وراثت کی بھی تقسیم کر دی۔ یہ 3 باتیں یہاں پر بیان ہوئی ہیں۔ اب وہ جو خواتین سے، عورتوں سے نکاح کا معاملہ ہے، اب آپ خود دیکھ لیجئے کہ یہ ایمرجنسی حالات تھے کہ یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نکاح کا حکم نہیں دیا، یہ بھی یاد رکھیے یہ اجازت ہے، اور اجازت کی شرائط کو بھی بیان کر دیا کہ اگر تمہیں اس بات کا ڈر ہو کہ تم عدل نہیں کر سکو گے تو پھر فواحدتاً پھر ایک ہی ہے۔ تو اس بات کو بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ بحرانوں میں اور ایسے غیر معمولی حالات میں بھی اللہ تعالیٰ اگر دوسری، تیسری یا چوتھی کی اجازت دیتا ہے، اس کے ساتھ عدل کی شرط کو لازم قرار دیتا ہے، اور وہاں پر بھی یہ فرماتا ہے اگر عدل نہ کر سکو، اس بات کا ڈر ہو، تو پھر ایک ہی ہے۔ تو گویا کہ پھر معمول کے حالات میں بھلا ایسی کیا اجازت ہو سکتی ہے کہ انسان پھر 2، 3، 4 کرے اور پھر ناانصافیاں اور ظلم بھی کرتا رہے ساتھ۔ اب اس کے بعد دیکھیے وراثت پہ ہم بات کرتے ہیں، آخری آج کے درس کا آخری نقطہ ہے۔ ہمارے ہاں جب بھی وراثت کی بات کی جائے گی تو کہا جائے گا کہ جی مردوں کو زیادہ دیا گیا، عورتوں کو کم دیا گیا۔ پہلی بات تو یہ یاد رکھیے کہ قرآن مجید نے اور اسلام کا جو قانون وراثت ہے اس میں تقسیم ہرگز مرد اور عورت کی بنیاد پر نہیں ہے۔ یہ نہیں ہے کہ یہ مرد ہے تو اس لیے اس کو زیادہ دیا جائے، یہ عورت ہے تو اس کو کم دیا جائے۔ مرد عورت کی بنیاد پر کوئی تقسیم نہیں ہے۔ اگر تقسیم ہے تو قرابت کی بنیاد پر ہے، یعنی رشتہ داری کی بنیاد پر۔ اگر تقسیم ہے تو اولاد کی بنیاد پر ہے۔ اگر تقسیم ہے تو مالی ذمہ داریوں کی بنیاد پر ہیں، جس کی زیادہ مالی ذمہ داری ہیں اس کو اس حساب سے پھر زیادہ دیا گیا۔ یہ 3 بنیادیں ہیں کہ جس کی بنیاد پر وراثت کو تقسیم کیا گیا، مرد عورت کی بنیاد پر نہیں۔ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ مرد عورت کی بنیاد پر تقسیم کیا گیا اسلام میں، تو وہ گویا کہ اسلام کے قانون وراثت سے واقف نہیں ہے، وہ نہیں جانتا کہ اسلام کا قانون وراثت کیا ہے۔ اچھا، پھر آپ یہ دیکھیے، اب وقت نہیں کہ میں جزیات میں جاؤں، میں آپ کو مختصر بتاتا ہوں۔ 10 درجے یا 10 حالتیں اور 10 صورتیں ایسی ہیں کہ عورت کو مرد کے برابر دیا گیا ہے۔ مزید 10 صورتیں ایسی ہیں کہ جن میں عورت کو مرد سے زیادہ دیا گیا ہے۔ مزید 10 صورتیں ایسی ہیں کہ جہاں پر عورت کو دیا گیا، مرد کو نہیں دیا گیا، اور 4 ایسی حالتیں اور 4 ایسی صورتیں ہیں کہ جن میں مرد کو عورت سے زیادہ دیا گیا۔ وہ کیوں دیا گیا؟ وہ پھر مالی ذمہ داری ہے کہ جس کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے دیا۔ اور یہ بھی یاد رکھیے کہ جو علم وراثت کے ماہر ہیں، وہ اس بات کو بیان کرتے ہیں کہ کرائیٹیریا اور معیار جو برقرار رکھا گیا وہ عورت کا حصہ ہے، مرد کا حصہ فلکچویٹ کرتا رہتا ہے، کم اور زیادہ ہوتا رہتا ہے، لیکن عورت کے حصے کو مقرر کیا گیا۔ اب یہ مالی ذمہ داریاں کیا ہیں؟ قرآن پاک نے اس کو بھی بیان کیا، سورۃ النساء میں ہی، ہم 5ویں پارے میں کل ہم پڑھیں گے، الرجال قوامون علی النساء، کہ مرد عورتوں کی معاشی کفالت کے ذمہ دار ہیں۔ اب واضح بات ہے کہ جب مرد پر معاشی کفالت کا بوجھ ڈالا جائے گا تو پھر اس کو دیا بھی جائے گا تاکہ وہ اپنی ذمہ داریوں کو بہتر طریقے سے ادا کر سکے۔ مثال کے طور پر آپ دیکھیے کہ میں ایک نوجوان کی مثال دیتا ہوں کہ جب وہ طالب علم تھا تو وہ 10,000 روپیہ کماتا تھا، وہ اپنے 10,000 میں سے بھی 2-4 ہزار بچا لیتا تھا جب وہ اکیلا تھا، لیکن جب اس کی شادی ہوئی، اس کے بچے ہوئے، وہ آج اگر 3 لاکھ روپیہ بھی کما رہا ہے تو 3 لاکھ روپے میں سے وہ 1 روپیہ بھی نہیں بچا سکتا۔ اب اس کا وہ سارا پیسہ کہاں جاتا ہے؟ واضح بات ہے کہ اس کا گھر ہے، گھرانہ ہے، خاندان ہے، اس کی بیوی بچے، وہ ان پہ خرچ کرتا ہے۔ 3 لاکھ کمانے کے باوجود بھی 1 روپیہ نہیں بچا سکتا، لیکن جب اکیلا تھا 10,000 کماتا تھا اور اس 10,000 میں سے بھی 2-4 ہزار بچا لیتا تھا۔ آج 3 لاکھ کما کر بھی نہیں بچا سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ مذہب نے اس کو ذمہ دار ٹھہرایا ہے کہ یہ تیری بیوی ہے، یہ تیرے بچے ہیں، ان پر تو نے خرچ کرنا ہے، یہ تیری ذمہ داری ہے۔
اسی طرح لے لیجئے کہ اگر بیوی کماتی ہے، چاہے وہ 20,000 کمائے، 10 کمائے، 50 کمائے، 1,00,000 کمائے، وہ اسی کے پاس ویسا کا ویسا رہتا ہے، یعنی وہ اپنی ذات پر خرچ کرے، اپنے کپڑوں پر، اپنے جوتوں پر، اپنی ضرورت کی چیزوں پر لگائے، وہ علیحدہ بات ہے، لیکن وہ اس کے پاس محفوظ رہتا ہے۔ اس سے خامند ہو، بچے ہوں، کوئی بھی ماں باپ ہوں، کوئی ڈیمانڈ نہیں کر سکتا کہ یہ جو تمہارے پاس پیسہ ہے یہ ہمارا حق ہے، یہ تم ہمیں دو، اس میں سے کوئی بھی تقاضا نہیں کر سکتا۔ لیکن مرد بحیثیت شوہر، بحیثیت باپ، بحیثیت بیٹا، اس سے والدین بھی تقاضا کرتے ہیں اور حق رکھتے ہیں کہ وہ تقاضا کریں، بیوی بھی حق رکھتی ہے کہ وہ تقاضا کرے، بچے بھی حق رکھتے ہیں کہ وہ تقاضا کریں، اسے مانگیں۔ اس نے مہر بھی ادا کرنا، شادی کا نان نفقہ جو ذمہ داری اس پر ڈالی گئی شریعت میں، دین میں، اس نے اس کو بھی ادا کرنا، اور اس کے علاوہ دیگر مسائل میں بھی اسی کا کردار، یعنی رہائش کے حوالے سے باقی معاملات ہیں معاشی، ان میں بھی اس کی ذمہ داری ہے۔ تو قرآن پاک نے کہا الرجال قوامون علی النساء، کہ مرد عورتوں کی معاشی کفالت کے ذمہ دار ہیں۔ جب مرد ذمہ دار ہوا تو اگر کہیں پر آپ دیکھیے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ تقریباً یہ کوئی 3 حصے بنتے ہیں، یعنی 30 حصے ہیں، 30 حالتیں ہیں، 30 صورتیں ہیں کہ جہاں پر عورت مرد سے زیادہ لے جاتی ہے۔ ایک حصے میں مرد عورت برابر ہیں، اور صرف 4 صورتیں ایسی ہیں کہ جہاں پر مرد کو زیادہ اس لیے دیا جاتا ہے کہ وہ مالی ذمہ داریاں اس کے سر پر ہوتی ہیں، قیامت کے دن اللہ کے حضور اس نے جواب دہ ہونا ہے۔ یہ ہے اسلام کا قانون وراثت۔ اگر جزئیات میں جائیں گے تو میں ایک ایک کر کے آپ کو میں بتا سکتا ہوں، میرے پاس سب کچھ لکھا ہوا ہے، لیکن چونکہ وقت ہمارے پاس کم ہے، اور آخری بات جو بڑی بنیادی بات ہے، یہ ذہن میں بٹھا لیجئے کہ اسلام کا اگر قانون وراثت ہے یا کوئی بھی نظام ہے تو وہ عدل اور توازن پر قائم ہے، مساوات پر قائم نہیں ہے۔ اس لیے کہ مساوات تو یہ ہوتی نا کہ دنیا میں صرف مرد ہوتے پھر مساوات قائم کی جاتی، دنیا میں صرف عورتیں ہوتی تو مساوات قائم کی جاتی۔ یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو دوسرے سے مختلف پیدا کیا ہے، مختلف پیدا ہونے کی وجہ سے اس کے فنکشن اور اس کی ذمہ داریاں مختلف ہو جاتی ہیں، مرد کی ذمہ داریاں مختلف، عورت کی ذمہ داریاں مختلف۔ یہ جب انسان کی صنف میں، جنس میں فرق پیدا ہوا، اس سے انسان کی نفسیات میں فرق آیا، انسان کی عقل میں فرق آیا، انسان کے مزاج اور طبیعت میں فرق آیا، انسان کی ذمہ داریوں میں فرق آیا۔ جب یہ فرق پیدا ہوا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ تقسیم عدل اور توازن کے بنیاد پر کی ہے، مساوات کی بنیاد پر نہیں کی۔ یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے۔ قرآن پاک نے اس لیے اس بارے میں واضح طور پر یہ کہا کہ وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِبَعْضِكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَا۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ تمہیں جو ایک دوسرے پر فضیلت دی، فضیلت سے مراد ہرگز یہ نہیں کہ کوئی اللہ کی طرف سے کوئی منصب دے دیا گیا کسی کو، مرد کو یا عورت کو، بلکہ اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں خاص اوصاف میں، خاص صلاحیتوں میں اللہ تعالیٰ نے تمہیں ایک دوسرے سے نمایاں کیا۔ کہیں پر عورت نمایاں ہے، کہیں پر مرد نمایاں ہے، کسی میں کوئی خاص صفت اور وصف اللہ نے مرد کو دے دیا اور کہیں پر کوئی خاص وصف اللہ نے عورت کو دے دیا۔ اللہ نے فرمایا کہ تم اس کی تمنا مت کرو، یعنی جو عورت ہے وہ عورت رہے، جو مرد ہے وہ مرد رہے۔ للرجال نصیب مما اکتسبوا، مردوں کے لیے حصہ ہے جو انہوں نے کمایا اور عورتوں کے لیے حصہ ہے جو انہوں نے کمایا۔ یہ ہے بنیادی بات۔ اب اس میں کوئی تفریق نہیں ہے، عورت کمائے مرد کمائے، وہ انہی کے لیے، یعنی وہ اچھے اعمال، اچھے کام اور کاروبار، تجارت، جو کچھ کرتا ہے وہ اسی کے لیے ہے۔ تو قرآن پاک نے اس بات کو بالکل واضح طور پر بیان کر دیا۔ ابھی بھی الحمدللہ تعالیٰ ہم چوتھے پارے پہ پہنچے ہیں، آج چوتھے پارے کا اختتام ہوا ہے، اور کل جب ہم 5واں پارہ پڑھیں گے انشاءاللہ، ابھی قرآن مجید کی طرف ہم اختتام اور تکمیل کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں، تو آہستہ آہستہ یہ منزلیں ہم طے کرتے ہوئے آگے جا رہے ہیں۔ تو بہت سے ایسے مسائل ہیں کہ جن کی میں وضاحت کرتا رہوں گا اور تفصیل قرآن پاک کی روشنی میں بیان کرتا رہوں گا۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ صدق اللہ العظیم۔